باب نمبر 11، باب قوله عز وجل اللہ عز و جل کا فرمان، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے۔ سورہ حجر آیت نمبر 51-52، لا توجل، سورہ حجر آیت نمبر 53، مت ڈر۔ ولكن ليطمئن قلبي، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 260، حدیث نمبر 3372۔ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حقدار ہیں جب انہوں نے کہا اے میرا رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں، اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے، سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ اور اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، بلا شبہ یقیناً انہوں نے ایک مضبوط سہارے کی پناہ لے رکھی تھی، اور اگر میں قید خانے میں اتنی لمبی مدت رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والے کے بلانے پر چلا جاتا۔ فوائد نمبر 1، یہ باب اس سے پہلے باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سورہ نساء آیت نمبر 125 کا ایک ذیلی باب ہے۔ اصل باب وہی ہے جس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے 20 احادیث بیان کی ہیں، جن میں سے 2 احادیث یہاں ذکر ہیں۔ ترجمۃ الباب میں امام بخاری یہ 2 آیتیں اس لیے لائے ہیں کہ ان میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعات کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیوں کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے انسان کو کوئی بات سن کر اس کا یقین حاصل ہو جاتا ہے جب بتانے والا ہمیشہ سچ بولتا ہو، کبھی اس سے جھوٹ ثابت نہ ہوا ہو، یا وہ بات بتانے والے اتنے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن ہی نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ یا انبیاء علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، یا مثلا یہ کہ لندن یا دلی یا کابل شہر دنیا میں موجود ہے، بے شمار ذریعوں سے معلوم ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کے وجود کا یقین ہے، مگر آدمی کی فطرت ہے کہ وہ سنی ہوئی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سن کر دیکھنے کی درخواست پیش کر دی۔ ظاہر ہے کہ جس بات کا سن کر یقین ہو اسے دیکھ کر آدمی کا یقین بڑھ جاتا ہے اور وہ علم الیقین کے درجے سے عین الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، مگر دل میں یہ جستجو باقی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ اس لیے جب انہوں نے یہ درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا تمہیں یقین نہیں، تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، لیکن میں نے اس لیے درخواست کی ہے کہ میرے دل کو پوری طرح اطمینان ہو جائے۔ فتح الباری میں ہے کہ ابن جریر نے صحیح سند کے ساتھ سعید بن مسیب اور مجاہد سے اس کی تفسیر بیان کی ہے، ای یزداد یقینی، تاکہ میرا یقین زیادہ ہو جائے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال کسی شک کی بنا پر نہیں تھا بلکہ اپنے یقین میں اضافے کے لیے تھا۔ نمبر 2، یہاں ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حقدار ہیں؟ جب انہوں نے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتى، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی شک تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے مقام پر فائز تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ اتنا عظیم آدمی اگر شک کرے تو ہمیں شک کرنے کا زیادہ حق ہے، مگر جب ہمیں شک نہیں تو انہیں بالاولیٰ شک نہیں ہوگا۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی شک تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انہیں اس پر پورا ایمان اور یقین تھا۔ ان کی درخواست شک دور کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنے یقین و ایمان میں اضافے کے لیے تھی۔ اس لیے باب کی حدیث ہم ابراہیم سے زیادہ شک کے حقدار ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کوئی شک کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا یہ حدیث ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شک ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی نفی کے لیے ہے۔ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، اس پر کلام قریب ہی لوط علیہ السلام کے عنوان حدیث نمبر 3375 میں آئے گا انشاء اللہ تعالی۔
نمبر 4، تو میں بلانے والے کے بلانے پر چلا جاتا، یعنی میں قید سے چھوٹنا غنیمت سمجھتا۔ یوسف علیہ السلام کے صبر پر آفرین ہے کہ اتنی مدت قید رہنے پر اس بلانے والے کے بلانے پر نہ نکلے جو بادشاہ کی طرف سے آیا تھا، اور پہلے اپنی صفائی کے خواہاں ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کی راہ سے اور یوسف علیہ السلام کا مرتبہ بڑھانے کے لیے فرمایا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور استقلال کچھ کم نہ تھا۔ تیسیر الباری۔